بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انتقال کی خبر ہے، وہ ہے ملک مقصود المشہور مقصود چپڑاسی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے آگے کیا کرنے والے ہیں، کس طرح وہ اپنی تحریک کو، آزادی کی تحریک کو وہ آگے لے کے جانے والے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا انتقال جو ہے وہ جو جنریٹر کا دھواں ہوتا ہے اس سے دھواں پھیلنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ گھر میں وہ اکیلے تھے، باقی ان کا گارڈ تھا اور ان کا ڈرائیور تھا، وہ باہر اپنی جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ تھے، لیکن یہ گھر کے اندر موجود تھے اور یہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر وہ جانے جاتے ہیں مذہبی رہنما کے طور پر، مولانا عامر لیاقت حسین، یا وہ جانے جاتے ہیں اینکر پرسن کے حساب سے۔ اس کے علاوہ کچھ متنازع شخصیات یا متنازع خبروں کے حوالے سے بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 3 شادیاں کی، اور جو ریسنٹلی انہوں نے شادی کی وہ دانیہ شاہ سے کی تھی، اور وہ 2-3 ماہ چلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں اور کچھ متنازع ویڈیوز بھی آئیں، جس وجہ سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار تھے، اور اس کے بعد ان کی جو موت ہے اس کی آج کی خبریں آ رہی ہیں۔ عامر لیاقت حسین جو ہے انہوں نے جیو سے جب وہ پروگرام کیا کرتے تھے جیو پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ جو افطار ٹرانسمیشن تھی وہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ بول پہ چلے گئے اور بہت سارے چینلز پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، اور MQM کی طرف سے وہ سیاست کرتے رہے، پھر PTI میں آگے، اور PTI سے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ جب رکن اسمبلی منتخب ہوئے تو ان کے بارے میں جو ہے وہ متنازع طور پہ وہ مختلف جو ان کے بیانات تھے اس وجہ سے وہ ہمیشہ متنازع رہے۔ عوام میں بھی ان کی جو مقبولیت تھی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی، اور جب انہوں نے شادی کی اور شادی کے بعد جو ویڈیوز آنا شروع ہوئیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے ٹکٹ پر وہ کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور وہ ان کے اختلافات بھی PTI کے چیئرمین کے ساتھ چل رہے تھے، اور جب یہ سارا سینیریو یا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے، تو اس وقت بھی یہ بلیک میلنگ کرتے رہے PTI کے چیئرمین کو یا PTI کی حکومت کو۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ PTI کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عامر لیاقت صاحب کے بارے میں تھی، جو کہ خبریں ابھی آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت انتقال کر گئے ہیں اور وہ مردہ حالت میں اپنے گھر میں پائے گئے ہیں، لیکن انہیں ہسپتال لے کے جایا گیا تھا، اور ہسپتال جو ہے انہوں نے ہسپتال انتظامیہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ تو عامر لیاقت حسین کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ایک اور فوتگی کی خبر ہے کہ ملک مقصود المشہور مقصود چپڑاسی، اس کا انتقال ہوا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ مقصود چپڑاسی جو ہیں ان کا 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں بڑا اہم کردار ہے۔
ان کی گواہیاں ہیں، ان کے جو بہت سارے چیزیں اور بھی ہیں، اور ایک 25,000 روپے کی نوکری کرنے والا ایک 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ میں جاب کر رہا ہوں پرائیویٹ، اور میری 25 سے زیادہ سیلری ہے، لیکن میں آج تک کچھ بنا نہیں سکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ 25,000 سیلری اس کی اور وہ 25 ارب روپے کے اثاثوں کا مالک ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سسلین مافیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 اور 2013 کے بیچ میں جو پیریڈ تھا، اس میں عمران خان جو ریکارڈ ہوا کرتا تھا مسلم لیگ نون کا یا بڑے پروجیکٹس کا، وہ جل جایا کرتا تھا، اور جو متنازع لوگ تھے یا جو تحقیقاتی ادارے تھے، ان کے سربراہ جو تھے ان کو مار دیا جاتا تھا یا وہ مردہ حالت میں پائے جاتے تھے۔ اسی طرح سسلین مافیا بھی جو ہے وہ اسی طرح کے کھیل کھیلتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا یا آپ لوگوں نے سنا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ پاناما پیپرز چل رہا تھا، جب اس کا فیصلہ آیا تو اس میں یہ لکھا گیا، گاڈ فادر کے بارے میں لکھا گیا، سسلین مافیا کے بارے میں لکھا گیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ سسلین مافیا جو ہے وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے، ان کو مروا دیتا ہے، ان کے بارے میں بہت ساری خبریں چلتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں اور وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ امپورٹڈ حکومت جو ہے انہوں نے اپنے نیب کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے، FIA کے کیسز ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ طاقتور حلقوں نے یا جو لوگ ہیں FIA، انہوں نے عدالتوں میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور بڑی متنازع چیز ہے کہ ایک منی لانڈرنگ میں مجرم شخص، ایک جس پہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے FIA کی جانب سے کہ وہ ان کے کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ FIA کے ڈائریکٹر جو ہیں، وہ جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ڈاکٹر رضوان، وہ مردہ حالت میں پائے گئے، ان کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد ایک اور جو FIA کے رہنما تھے یا FIA کے عہدیدار تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ایک سسلین مافیا جو ہے پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا ہے، کچھ بیرونی سازش کی وجہ سے، اندرونی سازش کی وجہ سے، بیرونی مداخلت کی وجہ سے، اور وہ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ شوکت ترین جو ہے سابق وزیر خزانہ، ان کو کچھ حلقوں کی جانب سے اطلاع دی گئی یا ان کو بلایا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ مل کے IMF کے ساتھ ڈیل کریں اور IMF کا جو پیکج ہے اس میں لینے میں مدد کریں، لیکن شوکت ترین صاحب نے اس میں معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری حکومت کو گرانے میں مدد کی یا ہماری حکومت گرائی، تو میں اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس کے علاوہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ARY کے پروگرام میں کہی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اگلا پلان کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کال کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ فیصلہ جس طرح کا آئے گا اسی طرح کی کال ہوگی۔ احتجاج جو ہے وہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، فریڈم آف سپیچ ہر کسی کو ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 19
तमाम शहरियों को हुकूक देता है, बोलने की आज़ादी देता है। अब बोलने की आज़ादी किस तरह की हो सकती है? क्या पाकिस्तान का जो आइन है वो हर तरह की आज़ादी देता है? नहीं, पाकिस्तान का कानून उस वक्त आज़ादी नहीं देता जब पाकिस्तान का कोई अंदरूनी सिक्योरिटी का मसला हो, पाकिस्तान का जो इस्लाम की अज़मत या हुर्मत का मसला हो, उस वक्त जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें नहीं दी जाती, या पाकिस्तान के या मुल्कों के किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा हो, उस वक्त नहीं हो सकती, और अदालत की तौहीन के मामले में नहीं हो सकती फ्रीडम ऑफ स्पीच, या इस तरह के या किसी के बारे में नफ़रत फैलाने या नफ़रत अपने दिल में पैदा होने से नहीं हो सकती। बाकी हर सूरत में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल 19 जो है वो उसकी आज़ादी इज़हार राय देता है। आपने देखा कि पिछले दिनों 2-3-4 साल से ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर किस तरह के स्लोगन इस्तेमाल किए गए। तो ये सारी चीज़ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एहतजाज करना एक जमहूरी हक़ है, और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बहुत जल्द अपनी